سے یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس سے جدائی بھی ہوگی، لیکن دیکھتا ہے کہ تندرست و توانا تھا، گھر کی ایک ایک رہائش کے اوپر اس کی ہنسی اور اس کے قہقہے تھے، لیکن ایک بیماری کا دارا پڑتا ہے، بخار میں تیزی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، خون کی قے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی خوشی جو رئیسوں پر بکھری ہوئی تھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کی مثال ہے، جیسے کلی ہے، بند کلی ہے، رات کو دیکھتا ہو، صبح نگاہ پڑے تو معلوم ہو کہ یہ کلی کلی نہیں رہی بلکہ پھول بن گئی ہے۔ بس یہ ہے زندگی کی مدت، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور یا تو پھر اب شعلوں میں آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر، انگاروں کے اوپر گرم دھوئے کے اندر زندگی گزرے گی۔ قرآن فرماتا ہے کہ انگارے اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں گے جیسے کہ بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں کی زمین پر گر کر چنگاریاں نکالیں گے تو اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ پیلے بڑے بڑے پھوٹ ہوتے ہیں۔ تو سننے والوں، اپنی جان کو بچاؤ اس آگ سے، بچاؤ اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی ایک چیخ نکل جائے تو دل پکڑ کر رہ جاتے۔ اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی حق کے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی ہے، اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے بندے سے، ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوئے، میں خود دیتا ہوں، نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی قلعہ بنا دو تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے، میں قوت متین کا مالک ہوں۔ تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم سے کہی ہے کہ نمک کھانے والوں نمک کھا لو، سب کچھ میرا ہے، تمہارے بدن پر ایک ایک بال میرے علاوہ کسی اور نے تم کو نہیں دیا ہے۔ اب ایک بات کرنا کہ میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جس نے تمہارے ساتھ تمہارے بدن کے بنانے، تمہارے جسم کے جوڑ کو مضبوط کرنے، تمہیں عقل و خرد عطا کرنے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، دیکھنا اس کو میرے ساتھ شریک اور شاہی بنا کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ اس نے بھی مجھے
ساتھی اور شریک نہ کر لینا. اس کو میرے برابر نہ لانا، بلکہ اس ولی اور نبی کو اپنا رہنما بنانا. جیسے اس نے بندگی کی ہے اس کی بندگی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری سروں کا تاج ہوگا. لیکن اگر تم نے میری ذات میں، میری صفتوں میں، میرے حقوں میں اور میرے اختیارات اور قدرت میں کہیں تم نے اس کو بھی سازی کر لیا تو یہ وہ غداری اور نمک حرامی ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے سارے نیک اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک راک کا ڈھیر ہو کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ پہاڑ ہے، اور پھر آندھی آئے اور ہوا کے کاندھے پر یہ سارا راک کا ڈھیر اس کے ذرات اڑ جائیں اور ایسا معلوم ہونے لگے کبھی یہاں کوئی ڈھیر تھا ہی نہیں. تو بتا یہی وہ چیز ہے، عمل پر ناز نہ کرنا. عمل صرف اس وقت اس کی قیمت ہے جیسے آج حساب والے اگر ایک اکائی ایک لکھ دیں اور پھر اس کے داہنے طرف دو بڑھاتے جائیے، ایک صفر بڑھائیے 10,000، دو صفر بڑھائیے 100، اس کے بعد ایک اور صفر بڑھا دیجیے، ایک بڑھا دیجیے تو ایک پہلے ایک اکائی لا کر اگر اس کے دائیں طرف ایک بڑھائیے 11 بن جائے گی. اور اگر حساب کے لحاظ سے ایک ہے اور اس کے اندر دہنی طرف جو بڑھتا جائے تو حساب کے لحاظ سے وہ بڑھتی جائے گی تعداد اس کی. لیکن یہ ایک نہ ہو، پھر لکھتے جاؤ، ایک کی جگہ پر صفر ہو پھر 9 بڑھاتے جاؤ، لاکھوں ڈالو، ایسے نہ ہو تو وہ صفر کے برابر ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں. تو اگر وہ ایک جس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان خالص، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو عمل کرتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اگر ایمان میں صحیح قائم ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ کے بندو چاہے اعمال تمہارے خالص صفر بڑھتے جائیں ان کی قیمت بڑھتی جائے گی، ایک صفر بڑھے گا. تو یہ معاملہ ہے ایمان کا. ان کے لیے کہ جو آج ماسٹر ہیں، سمجھتے ہیں، طالب علم ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اعمال کی بڑی قیمت ہے اور بالکل قیمت نہیں. بڑی قیمت اس وقت ہے کہ جب ایمان صحیح ہے، پھر معمولی ایک عمل ہوگا وہ پہاڑ کے برابر اجرت پائے گا. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء ذلک هو الضلال البعید. اور اگر ایمان میں خرابی ہے، اعمال کے پہاڑ لگا دو اور یہ راک کے ڈھیر ہیں اڑ جائیں گے. جیسے راک کا ڈھیر غائب ہو جاتا ہے دنیا کی آندھی میں، اس وقت اسی طرح سے یہ اعمال کے لیے ڈھیر لگا رہے ہو بے ایمانی کے ساتھ، یہ ڈھیر اڑ جائیں گے جہاں قیامت میں انصاف کی آندھی چلے گی. دنیا والوں سمجھو اس کو. اور اسی بات کو اللہ نے کیسے مختصر ایک کام کے لیے بیان کر دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستی اور قوموں والے
کشا، اکیلا داتا اور دستگیر، غوث اور بندہ پرور، بندہ نواز، مجیب الدعوات، سمیع الدعا، نافع اور جار، زندگی اور موت پر قادر مان کر بتقو دوسرا قدم کیا اٹھاتے، عقیدہ یہ ہوتا، اور اس کے بعد بتقو پھر جو ان کا قدم اٹھتا وہ تقوی کے ساتھ میری بندگی کے راستے میں، تو جانتے ہو دو باتوں کے بعد میں کیا کرتا، پوری قوم کے لیے لفتحنا علیہم، تو البتہ ہم کھول دیتے ان کے برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کی بارش کے دہانے کھول دیتے ہیں، ہم ڈوگلے برساتے ان کے اوپر۔ یہ سورہ آراف کی آیت ہے۔ لیکن ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری بات کو، ہماری کتابوں کو، ہمارے رسولوں کو، اور کہا کہ ایمان کو تو ہم پیرہن بنائیں گے، جوتیوں میں ڈالنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام بن جائیں اور اپنی آزادی کے اوپر یہ پہلے لگائے، پرواہ نہیں، ہم نہ ایمان لائیں گے اور نہ تقویٰ۔ فرمایا ہم نے جو ان کے اوپر رحمتوں کی انتہا کر دی، لیکن ان ظالموں نے کذبوا، جھٹلا دیا۔ فرمایا اس کے بعد کہیں جانے کے بعد ہم نے مہلت دی ہے، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، جب ہم نے چھوٹ بھی دی ہے اور پھر جب ان کو پکڑا ہے تو تاس تاس کر ڈالا ہے۔ تو آج کے سننے والوں، تمہاری تاریخ دور کی پرانی چھوڑو۔ یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ آج جو یہ درگت بنی ہوئی ہے، چاہے فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، بھارت میں، یعنی اور پھر وہ جو یوکرین پر بھی جو میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ہر جگہ ایک افراتفری ہے، مصیبتیں ہیں، امن و سکون نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، وفا کرنے کی بجائے بے وفائی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ذریعے، ایک کے ذریعے دوسروں کو سزا دے رہا ہے، اور اگر یہ بات نہ مانی گئی اور قوم اسی طرح آپس میں لڑتی رہی، جس طرح آج ہمارے یہ سیاسی لوگ بھی آپس میں اس طرح یہ لڑ رہے ہیں، تین اکٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ، اور چوتھے کے ساتھ مقابلہ، اور وہ بھی ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے ہی لڑ رہا ہے، کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے ان کا، عمران خان کا اور یہ فضل الرحمان کا۔ دونوں شرک کرتے ہیں، دونوں مشرک ہیں، قبروں پر چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، سجدے کرنے والے اللہ کے باغی ہیں، جمہوریت کے مشرکانہ اور کافرانہ نظام کو تقویت دینے والا۔ یہ خطرہ کھایا جا رہا ہے ان کو، جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو۔ بتاؤ، جمہوریت تو شیطانی چیز ہے، تو بتاؤ ان کے اندر سے کیا بول رہا ہے؟ شیطان ان کے اندر سے بول رہا ہے کہ ان کے شیطانی نظام کو خطرہ ہے، کہیں اسلام نہ آ جائے، کہیں ایمان کی بات نہ اٹھ پڑے۔ کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اور عوام کو لڑا رہے ہیں، نوجوانوں کو لڑا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے راستے میں مارا جائے گا وہ ان کے راستے کا شہید ہوتا ہے، اور اس کو پھر الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے کا شہید ہو گیا۔ یہ اللہ کے راستے کی شہید نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے راستے کی شہید کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھنا، ایمان کے بغیر تم جہاں بھی بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہو تم مارے جاؤ، اس کے بعد وردی میں مارے جاؤ، پاکستان کی حفاظت، مساجد کی حفاظت جو تمہارے یہ عبادت خانے ہیں، اور جو کچھ مرضی کرو، حافظ قرآن ہو یا مفسر قرآن ہو، اگر شرک تمہارے اندر رہ گیا، ایک شرک یا دو یا تین یا آدھا، اس کے بعد مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں اتار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔